وہ مجھے افغانستان والے وہاں ملے، کیا کہتے ہیں، دبئی میں، افغانستان کی ٹیم کرکٹ والی، مجھے کہنے لگے کہ جی یہ ہم پہلے کہیں بھی نو ویئر تھے، تو ایک دم دیکھیں نا ہم کہاں سے کہاں پہنچے، ہم پورے انٹرنیشنلی ہم ایک سٹینڈ کرتے ہیں، اب ہماری سٹینڈنگ ہے، تو اس کی وجہ ہم آپ کو بتائیں کیا ہے؟ نماز کا جیت سے کوئی تعلق نہیں، نماز کا حکم ہے۔ اگر میں نے کہا جیت کا تعلق نماز سے ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کی ریس میں شریک ہوئے اور ہار گئے۔ کل ٹیفی برڈ کے نام بزرگ یہاں گونجتے تھے، ٹیفی برڈ، میں 45 سال سے جانتا ہوں اسے، بٹ صاحب بے یار و مددگار پڑے ہیں، کوئی پوچھنے ڈیڈ باڈی لینے والا کوئی نہیں۔ کہاں گیا شوکت عزیز، کہاں گیا بادشاہ بن کے، کہاں گیا پرویز مشرف جو کہتا تھا میری وردی میں بتاؤں گا میں مکہ، ادھر گیا؟ کل قیامت پر سے جب دربار لگے گا نا اس دن اللہ یہ کہیں گے عین الجبارون، بادشاہ کہاں ہیں جو کہا کرتے تھے کہ میری وردی میں، وہ کدھر ہیں؟ جس نے یہ کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، یہ خدا کی قسم یہ صحابہ کی صفت تھی، صحابہ کی زندگی اگر پڑھ کے دیکھیں نا آپ، کیا جن کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کلن وعد اللہ الحسنی، یہ سب جنتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، برخورداروں اور معزز مستورات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا بے بس بنایا ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہم خلق الانسان ضعیفا، ہم نے کمزور پیدا کیا ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہی نہیں، ہم جو پلاننگ کرتے ہیں وہ چلتی نہیں، ہم کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں ہو جاتا ہے کچھ اور، ہم کچھ اور کی پلاننگ کرتے ہیں کچھ اور بن جاتا ہے، ہم کچھ اور گھر سے سوچ کر نکلتے ہیں آگے کچھ اور مل جاتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں چاہتا میں بیمار ہو جاؤں مگر ہو جاتا ہے، کوئی نہیں چاہتا میں مر جاؤں مگر مر جاتا ہے، کوئی نہیں چاہتا مجھے دکھ تکلیف پریشانی ہے مگر آ جاتی ہے، کیا کریں؟ کوئی نہیں چاہتا میرا رزق تھوڑا ہو مگر تھوڑا ہو جاتا ہے، سارے ہی چاہتے ہیں کہ میرا رزق بڑھ جائے مگر اس کی مرضی سے کچھ بھی، کسی چیز پہ بھی اگر آپ غور کریں ہم بے اختیار ہیں، کچھ اللہ ہے، اللہ بادشاہ ہے، بھی میرا جو ہے میں جو مالک ہوں تو جو میں چاہوں کروں، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہوں رزق بڑھا دوں جس کا چاہوں گھٹا دوں، عقل والے سارے روزی کے لیے ترس رہے ہوں، بے وقوفوں کے ہاتھ میں مال دے دوں، جاؤ کیا کر لو گے، جس کو چاہوں دوں، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، مالک الملک، میری بادشاہی ہے، چاہوں تو جتنے کمپیٹنٹ ہیں وہ سارے نیچے کر دوں، جاہلوں کو بادشاہ بنا دوں، کیا کرو گے؟ اکثریتوں والے سارے جیلوں میں ہوں اور عقل مند سارے کوئی کہیں ڈر رہا ہو کہیں ڈر رہا ہو، ایک بندہ وہاں سے اترے، ایک بندہ یہاں آ کے اترے، ایسے جہاز سے اترے جس کو کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی پاکستان میں رہا نہ یہاں کا ہے، پتہ ہی کچھ نہیں، جہاز سے اترا ایک آدمی اور اتر کے سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس گیا اور جا کے پرائم منسٹر کا حلف اٹھا لیا، عقل مند سارے جیلوں میں تھے، حلف اٹھا لیا
اور 4 سال تک یہاں مزے سے حکومت کرتا رہا، اور 4 سال بعد اپنا جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو 35-36 بیگ لے کے جہاز میں بیٹھا اور چلا گیا۔ مالک الملک، سارے عقل مند سارے دیکھتے رہ جائیں کہ ہاں جی یہ کس کو بنا دیا بادشاہ، اکثریت والے سارے ادھر ادھر کہ جی میری اکثریت ہے، میں دیکھ لوں گا، میں میرے ساتھ عوام ہے، میرے ساتھ کیا، جس کو میں چاہوں گا وہ بیٹھے گا، تمہاری نہیں چلنی، تمہاری نہیں چلنی۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ جناب جو میرے اوپر میرا باس ہے یہ تو بے وقوف آدمی ہے۔ عقل مند سارے صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے رہے، شام کو روٹی بھی پوری نہ ہو، اور بے وقوف سوئے ہوئے، سوئے 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 ان کا پیسہ بڑھی جا رہا ہے۔ وہ اٹھیں تو پتہ چلا جی سونا 4.5 لاکھ کا تولہ ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں 10,000 کا لیتا جی، ودی جا رہے آپ پہ ہی ودی جا رہے ہیں، آپ پہ ہی بڑھ گیا، خود بخود بڑھتا۔ کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، جی یہ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا، آپ اس کو دے رہے ہیں، یہ دیکھو ڈیزرونگ آدمی ہے۔ کئی لوگ بیچارے روٹی کے لیے ترسی جا رہے ہیں، میری بیٹی کی شادی ہے، میرے بچے کی شادی ہے، کچھ نہ کچھ روز فون کر کر کے۔ کئی شہر کے بچے ایسے ہیں جو شادیوں پہ 1-1 ارب روپے لگا رہے ہیں، اربوں روپے۔ اور دیکھا جائے تو جو بچیوں کی شادیوں کے لیے لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں یہ نیک لوگ ہیں، اور جو اربوں روپے لگا رہے ہیں یہ پکے بدماش ہیں، سورا فراڈ۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میں ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا یہ کیوں کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں کیا کرنا ہے۔ تم بے بس ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب میرے محتاج ہو۔ کسی کے پیٹ میں درد ہو جائے ٹھیک کر لے گا؟ کیا کر لیں گے؟ کیا کریں گے؟ بخار چڑھ گیا چڑھی جا رہا ہے، اتر نہیں رہا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں بیمار ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ابھی میں آیا تو میری نواسی چھوٹی سی بچی اس رات سے آ کے کہہ رہی میرے نانا نے میرے پیٹ میں، میرے سر میں درد ہو رہا تھا، چھوٹی سی بچی، سر میں درد۔ ابھی اسپتال لے کے گئے، انہوں نے ڈرپ لگا، یہ اس میں کم ہے، ڈرپ لگی ہوئی چھوٹی سی بچی لگی، بیٹھے میں نے کہیں بیٹھے ہیں اسپتال میں، ڈرپ لگی، یہ کم ہو گیا، وہ کیا کرے؟ وہ کہتا میں جانتا ہوں میں نے کیا کرنا ہے، تم نہیں سوال کر سکتے۔ ہمیں ابھی پاگل ہوئے ہیں، بلا وجہ پاگل ہے، خدا کی قسم۔ وہ ہے ہی کچھ نہیں ہمارے ہاتھ میں، کس چکر میں ہو؟ اور وہ کرو بھائی جو تمہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ خدا کے لیے اپنی پلاننگیں چھوڑ دو، اپنی استادیاں چھوڑ دو، اپنی عقلوں کو بوجھے میں ڈال دو۔ کوئی عقل نہیں کسی کی۔ عقل مند وہی ہے جو پیچھے پیچھے چل پڑے، جو اللہ کی مان کے چلے، اللہ کے نبی کے پیچھے چل پڑے، بس یہی عقل مند ہے۔ باقی یہ سب بے وقوف ہیں، پلانر۔ یہ میں پلانر، جتنے بھی پلانر آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ سب بے وقوف ہیں، سب بے وقوف۔ کچھ کہ جی میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں یہ کر رہا ہوں، میں نے یہ کر رہا ہوں، کچھ نہیں کر۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اور سب کچھ کسی اور کے ہاتھ میں گیم ہے، تیرے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں۔ بے بس۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ تم وہ کرو جو تمہیں کہا جا رہا ہے، تم بنانے والے کی مان کے چلو بس۔ یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم بنانے والے کی مان کے چلو گے تو یہاں تمہاری زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی، ایسا بھی کوئی چکر نہیں ہے۔ یہ بھی اس دھوکے میں بھی نہ رہیں کہ جی دعائیں بتائیں، دعائیں عمل بتائیں، اور روز آ رہا ہوتا ہے جناب سرکار ابکری صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ پڑھ لیں جناب، یہ ہو جائے گا، آخری جمعرات کو یہ ہو جائے گا، کالی جمعرات کو یہ، جھوٹ، فراڈ، سب فراڈ۔ بھئی دعا پڑھنے سے اگر مسئلہ حل ہو جاتا، بھئی میں سواری کی دعا پڑھ کے نکلا ہوں تو ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا، کیوں؟ یہ کیا ہوا؟ دعا کیوں؟ پھر دعا کدھر گئی؟ دعا پڑھ، اب تم سوچو گے یار یہ تو کیا، دعا پڑھنے کا حکم ہے، بس پڑھو، اس کا اجر ہے، یہ نہیں کہ یہ اس دعا سے تمہاری زندگی ختم۔
پھر تو کسی کو موت ہی نہ آتی. وہ مجھے افغانستان والے وہاں ملے، کیا کہتے ہیں، دبئی میں، افغانستان کی ٹیم کرکٹ والی، یہ وہاں آئی ہوئی تھی، میں بھی پیچھے کرکٹ میں گیا تو مجھے ملے سارے، مجھے کہنے لگے کہ جی بھائی جان ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے نا، یہ ہم پہلے کہیں بھی نو ویئر تھے، تو ایک دم دیکھیں نا ہم کہاں سے کہاں پہنچے، ہم پورے انٹرنیشنلی ہم ایک اسٹینڈ کرتے ہیں، اب ہماری اسٹینڈنگ ہے، تو اس کی وجہ ہم آپ کو بتائیں کیا ہے. میں کہ یہ بتاؤ کیا وجہ ہے. کہتا ہے ساری ٹیم ہماری نماز پڑھتی ہے، ساری ٹیم باقاعدہ، کوئی ہمارے پاس کھلاڑی بے نمازی نہیں ہے، سب جماعت سے نماز پڑھو، یہ وجہ ہماری. میں نے کہا یار اگر نماز سے ٹیمیں جیتتی ہیں تو سارے مولویوں کو ٹیم بنا لو مولویوں کی. میں خود بناتا ہوں ٹیم، سارے مولوی اس میں رکھتا ہوں، تو ہم بناتے ہیں، پھر تمہاری کیا ضرورت ہے؟ ہم بناتے ہیں. نماز سے اگر ٹیم جیتتی ہے تو میں بناتا ہوں ٹیم، پھر آپ کیوں بنا رہے ہو؟ ایک دم ان کا رنگ فرق ہو گیا. انہوں نے کہا میں کہا بھائی نماز کا جیت سے کوئی تعلق ہی نہیں، نماز کا جیت سے کوئی تعلق نہیں، نماز کا حکم ہے. اگر میں نے کہا جیت کا تعلق نماز سے ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کی ریس میں شریک ہوئے اور ہار گئے. حضور ہار گئے. دو جہانوں کا بادشاہ ہار گیا، تم کہہ رہی یہ بتانے کے لیے کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ کھیل تماشا ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دھوکہ، کچھ بھی نہیں، تھوڑے دن کی بات ہے، کچھ بھی نہیں. کل ٹیفی بٹ کے نام یہاں گونجتے تھے، ٹیفی بٹ. میں 45 سال سے جانتا ہوں اسے. میں برانتر روڈ میں کام کرتا تھا شروع میں، جب میں نے نیا تبلیغ میں برانتر روڈ میں میں جاتا تھا مزدوری کرنے کے لیے. وہاں تیفی بٹ ہوتا تھا کہ تیفی بٹ نے اس کو پیسے دیے، اس کو پیسے دیے، اس کو بھی اس کا مقروض ہے، اس کو مقروض. جو جناب تیفی بٹ کے طرف پہ سلام ہو رہا ہے، تیفی بٹ صاحب ختم. بٹ صاحب بے یار و مددگار پڑے ہیں، کوئی پوچھنے، ڈیڈ باڈی لینے والا کوئی نہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ جو اعمال ہوتے ہیں نا، اعمال یاد رکھو، ورنہ تو کوئی مرتا ہی نہ پھر اعمال کر کے. اعمال کا حکم ہے کہ یہ کرو، اس سے یہ ہوگا کہ تمہاری زندگی پرسکون کیا ہو جائے گی، تمہیں سکون آ جائے گا. کوئی بات نہیں، بیماری میں بھی سکون آ جائے گا، یاد رکھنا، پریشانی میں بھی سکون ہوگا، پیسے ہوں گے نہیں ہوں گے تم پرسکون ہوگے. اللہ دل کو ٹھنڈا کر دے گا. یہ اعمال اس لیے دیے ہیں، اور تمہاری آخرت بن جائے گی، آخرت بن جائے گی. دنیا میں ڈپریشن ختم ہو جائے گا اور آخرت بن جائے گی. یہ اعمال اس لیے ہیں. ورنہ تو دیکھو نا، دعا پڑھ کے آدمی ساری مرے نہ، کبھی کوئی مرے نہ. جو گھر سے دعا پڑھ کے نکلا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اس کو تو واپس جانا ہی جانا، یہ تو موت نہیں آئے گی. اعمال اس لیے نہیں ہے کہ یہ تمہاری موت کو چینج کر دیں گے، ایسا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو رہے ہیں، حضور کو بخار چڑھتا ہے تو تمہیں نہیں چڑھے گا. یہ سمجھنے کی بات، یہ دنیا اللہ ہے اصل میں. بات کیا ہے کہ دنیا ہے ہی کچھ نہیں. یہاں کی بادشاہیاں دھوکہ ہیں. کہاں گیا شوکت عزیز، کہاں گیا بادشاہ بن کے؟ کہاں گیا پرویز مشرف جو کہتا تھا میری وردی میں بتاؤں گا، میں مکہ؟ کدھر گیا؟ کدھر ہے؟ کل قیامت پر سے جب دربار لگے گا نا، اس دن اللہ یہ کہیں گے عین الجبارون، بادشاہ کہاں ہیں جو کہا کرتے تھے کہ میری وردی میں، وہ کدھر ہیں؟ عین المتکبرون، دنیا میں کہا کرتے تھے کہ ہماری اکثریت ہے، کہاں ہے وہ؟ لاؤ آج سامنے. للہ واحد القہار، کوئی نہیں ہے آج، ایک اکیلے بادشاہ کی حکومت ہے بس. اس دن بتائیں گے اللہ. اور یہاں دکھا رہے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں. بس حکم پورا کرو، تمہیں حکم پورا کرو. حکم پورا کرو گے تو یہ ہے کہ اللہ زندگی بے چین نہیں کرے گا بس. اور یہ نہیں کہ بیماری نہیں آئے گی، بیماری آئے گی، بیماری نے آنا ہے، پریشانی آئے گی، تکلیف آئے گی، لوگ پیسے مار لیں گے آپ کے، یہ ہو جائے گا.
امام سیرین رحمت اللہ، کتنے بڑے آدمی تھے امام سیرین، بڑے لوگوں میں سے ایک آدمی ہے امام سیرین. کبھی گوگل میں سے نکال کے دیکھنا امام سیرین کون تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، بڑے لوگ ان میں سے ایک تھے اس وقت کے. اور ان کی موت کیسے آئی تھی؟ ان کی موت آئی تھی کہ وہ کاروبار کرتے تھے، پیمنٹ نہیں دی جا رہی تھی ان سے، پیمنٹ لوگوں کی دیکھ کے جیل چلے گئے، جیل، پیمنٹ نہ ادا کرنے پہ جیل چلے گئے امام صاحب کہ پیمنٹ نہیں دی جا رہی. امام سیرین اتنے بڑے پیمنٹ نہیں دے رہے. اور کہتے کہ ایڈے نیک آدمی سے پیسے کھا گئے. وہ بھائی میرا بس نہیں چلتا، میں کیا کروں، میں نے نہیں کھانے کسی کے پیسے، مگر بس ہی نہیں چلے گا، میرا بس نہیں چلے گا. اب میں نے آگے کاروبار میں پیسے لگائے تھے، اس کے دینے تھے، اب وہ لے کے مار گیا، میں کیا کروں، میری نیت نہیں ہے مار، ہو جائے گا، یہ ہوگا. پرسوں کی بات ہے، میرے پاس لڑکے کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی بھائی جان وہ ہماری زمین پہ قبضہ ہو گیا. ایک میں چھوٹا کوئی وہاں 4 کنال کا پلاٹ تھا، اس میں کا ایک ساتھ والے نے قبضہ کر لیا. کیوں قبضہ کیوں کر لیا؟ انہوں نے کہا جی وہ قلعے لاتے ہیں، انہوں نے کہا یہ زمین ساڑی ہے. میں نے کہا ان کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو پہلے خریدی تھی، ان کی تھی. تو ہم نے قلعے اکھاڑ دیے. تو اے سی صاحب کے اس کا تحصیلدار صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا جس نے قلعے اکھاڑے اس کے خلاف پرچہ دے دو. انہوں نے کہا بھائی جان ہمارے خلاف پرچہ ہونے لگا. تو میں نے کہا تمہیں کس نے کہا تھا قلعے اکھاڑو، پرچہ ہونے لگا. تو میں نے کہا کیا بات کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا بات ہے. میں نے کہا بات کیا ہے کہ جی یہ دیکھیں ہماری زمین تھی، یہ بندے نے ساتھ والے نے کہا کہ جی میری نکلتی ہے. تو اس نے عدالت سے وہ فیصلہ لے کے آ گیا. میں نے فیصلہ دیکھا تو اس میں فیصلہ، میں نے کہا تو تم لوگوں کو اس نے بلایا تھا، تم لوگ گئے تھے جا کے ان کو بتانا؟ سانو کسی نے دسے ہی نہیں، خود ہی وقت طرفہ فیصلہ کر کے دے دیا. میں جج صاحب کے پاس گیا ہوں، میں کہا جی صاحب ایک بات بتائیں، حدیث میں ایک بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جس چیز پہ تم بیٹھو، جب تمہارے پاس کوئی بندہ آئے اس کی دونوں آنکھیں نکلی ہوئی ہوں اور وہ آ کے آپ کو کہے کہ فلاں نے میری دونوں آنکھیں نکال دی ہیں، آپ میرا انتقام لیں، تو تم اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کرنا جب کہ دوسروں کو نہ سن لو. ہو سکتا ہے اس نے پہلے 2 آنکھیں دیکھنے سے پہلے 4 نکال دی ہوں، پہلے اس کو سن لو. میں کہ تم کس بات کے جج ہو؟ تمہارے پاس ایک درخواست آئی، تم نے دوسرے بندے کو بلایا ہی نہیں اور اس پہ فیصلہ کر کے کہا کہ یہ ہوگا. تمہیں جج بنایا کس نے؟ تمہیں اتنا بھی پتا نہیں کہ دوسرے بندے کو جج تم بنے ہو تو پوچھتے ہیں دوسروں کو. تو اس نے کہا جی میں جج نہیں ہوں، وہ جج تو لندن بھاگ گیا. انہیں کو لندن بھاگ گیا، وہ کو فراڈ کر کے بھاگ گیا ہوگا. میرے پاس نہیں ہے کہ میں کہا تم بھی تو اسی سیٹ پہ ہو. کہ ہاں میں ہوں. میں کہا بتاؤ یہ، کہتے ہیں یہی تو بس بات ہے جی، کیا کریں. وہ میرے لڑکے کہہ رہے ہیں سر آپ کے ہوتے ہوئے ہماری زمین پہ قبضہ ہوتا ہے. میں کیا کروں، قبضہ ہو گیا. انسان بے بس ہے، ہم بے بس ہیں. کیونکہ سب دیکھو اب اس جج صاحب نے فیصلہ کر دیا، کیا کروں میں؟ کر دیا جی آپ تو اتنے نیک آدمی ہیں، آپ کے خلاف فیصلہ ہو گیا. آپ کو لوگ کہیں گے جی یہ قبضہ گروپ ہے، قبضہ کر لیا. میں ہائے میرے دوستو، یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف چند دن کی گیم ہے، چند دن کا معاملہ ہے. یہاں نہ کرنا کوئی 2 نمبری، نہ کرنا کوئی فراڈ، سیدھی گزار دو. ایک زمانہ ایسا آئے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فساد کا زمانہ آئے گا تو اس وقت نجات کی کیا صورت ہوگی؟ نجات کی، یقین کرو یہ وہ زمانہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نجات کی صورت یہ ہوگی کہ اپنی زبان کو بند کر لو، اپنی زبان کو بند کر لو اور گھر میں ہی رہا کرو. گھر میں ہی رہو، زیادہ باہر کوئی بہت مجبوری ہے تو جاؤ، ورنہ باہر نہ جاؤ. اور اپنے گناہوں پہ بیٹھ کے رویا کرو بس.
یہ 3 کام کرو گے تو بچے رہو گے، نہیں کرو گے تو پھنس جاؤ گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، یقین کرو، میری اپنی ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے، یہی وقت ہے کہ بس چپ ہی کر دو، کیونکہ جس کو کوئی بات کہو وہ سنتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں۔ کسی کو آپ کو بات کہہ کے دیکھیں کہ جی آپ یہ یوں کر رہے ہیں، تمہیں نہیں پتا مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ فلانے مسٹر صاحب نے، مسٹر صاحب سے کیا بات کروں؟ منسٹر صاحب تو منسٹر صاحب کو تو سنتے ہی نہیں، وہ کہہ رہے میں ہوں منسٹر، تم کیا ہو؟ میں ہوں منسٹر، تمہیں کیا پتا؟ مجھے پتا، کوئی نہیں بات سن رہا۔ اللہ کے سامنے بس اپنی ٹھیک کرو، بس چھوڑ دو تھوڑے دن کی بات ہے، لمبا چوڑا نہیں ہے یہ۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ جب ٹی وی بٹ کو موت آئی ہوگی، جب اس کو گولیاں لگی ہیں، جب اس کو موت آئی ہوگی، جب یہ جہان ختم ہوا ہوگا، اگلا جب کھلا ہوگا سامنے تو کیا ہوا؟ ایک ہی ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ جو ہی آدمی کو موت کا جھٹکا لگے گا نا، پہلا جھٹکا لگے گا، جب 3 جھٹکے لگتے ہیں موت کے، پہلا جب لگے گا نا جھٹکا، تو اللہ یہ جہان چھپا دیں گے، یہ جہان چھپ جائے گا، اگلا کھل جائے گا۔ جو ہی اس کے سامنے اگلا کھلے گا، اگر تو اس نے اللہ کی مان کے زندگی گزاری ہے تو ایک دم اگلا سپورٹ سسٹم دیکھ کے اس کو کہے گا جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، چلو بس کام ہو گیا۔ اور اگر خدا نخواستہ نافرمانی میں زندگی گزاری ہے تو جو ہی اگلا جہان کھلے گا وہ کہے گا میں نے نہ لے کے جانا، میں نے نہیں جانا، تو اس کی روح کو کھینچ کے نکالا جائے گا۔ جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی مانی ہے، نیک لوگ کون؟ اللہ کی بس مانی، بس اپنے نہیں ماری، اپنی رائے نہیں پیش کی، جنہوں نے کہ میں اب بہتر جانتا ہوں، آپ کو نہیں پتا، میں بتاتا ہوں آپ کو، ایسا نہیں، ایسے والے سارے پھنس جائیں گے۔ انہوں نے کہا یا اللہ میں نے تو کچھ پتا نہیں، ہم تو اور جس نے یہ کہا کہ مجھے کچھ پتا نہیں، یہ خدا کی قسم یہ صحابہ کی صفت تھی، صحابہ کی زندگی اگر پڑھ کے دیکھیں نا، کیا جن کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کلن وعد اللہ الحسنی، یہ سب جنتی ہیں، سب جنتی۔ کسی صحابی کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے سوچ لینا، یہ اللہ نے اس کو جنتی قرار دیا ہوا ہے، یہ جنتی ہے، دھیان کرنا، دھیان کرنا، دھیان کرنا۔ آج کا 15ویں صدی کا ایک سو کالڈ مسلمان وہ صحابہ بھی ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا سی، انہوں نے اپنی عقل دیکھ ظالم، اپنا دیکھ، وہ لوگ دیکھ کون تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، ابی بن کعب ایک صحابی ہیں، ابی بن کعب کون ہے؟ کتنا کو بڑا آدمی ہے، کتنا کو بڑا آدمی ہے، کتنا کو بڑا آدمی ہے کہ میں ان کی بڑائی بیان نہیں کر سکتا آپ کو، کتنے بڑے آدمی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ ابی کو بلاؤ آگے، ابی کہاں ہے؟ وہ پیچھے بیٹھے۔ ہمارے تو ہوتا ہے کہ سب تو پہلے میں آگے ہو جاؤں، وہ پیچھے بیٹھے، ادھر آؤ۔ بلا کے کہا کہ ابی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنا قرآن سناؤں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں یا آپ مجھے سنائیں؟ آپ پہ تو قرآن اترا ہے، آپ مجھے کیسے سنائیں؟ میری کیا حیثیت ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے کہا میں تمہیں سناؤں۔ اس نے کہا جی اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے، اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ آپ نے فرمایا ابی اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ ان کی چیخ نکل گئی، میں گوش قطرے کا آدمی، اللہ نے میرا نام لیا ہے، یا رسول اللہ کیا کتنا بڑا آدمی ہوگا بتاؤ ذرا۔ تو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بلایا ابی بن کعب کو کہ ابی بات سنو۔ لبیک یا رسول اللہ، بتائیے۔
فرمایا یہ بتاؤ کہ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ اب جس کو اللہ کہے کہ اس کو قرآن سنا، اس کو نہیں پتا کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی اللہ اور اللہ کا رسول جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا. مجھے آجزی یہ تھی ان میں جن کے آسمان سے نام آتے تھے، وہ کہتے یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا. آپ نے فرمایا نہیں، اب یہ بتاؤ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. پھر فرمایا بتاؤ. اب 3 دفعہ جب پوچھتے تھے تو بتانا پڑتا تھا. تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا یا رسول اللہ آیت الکرسی ہے. آیت عاجزی کی حد ہے، علم کی انتہا ہے، عاجزی کی حد. آج بیوقوف سے بیوقوف کہتے ہیں میں نے پتا ہے، تو میرے سمجھ نہیں پتا میں کون ہوں، میرے نہ تم اس سامنے تو ساری اللہ کچھ بھی نہیں پتا. پورے یقین سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بات جو نہ دیکھی نہ سنی نہ پتا نہ لینا، پورے میں جو کہہ رہے. تو نے کہا آیت الکرسی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابی اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے. یہ لوگ تھے وہ جنہوں نے اپنے آپ کو سب کچھ کے ہوتے ہوئے ختم کر دیا تھا، اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ڈسکس کر رہے ہیں ان کو آج، اور دین کو بیچ رہے ہیں، دین کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں، دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کے رسول کے نام پہ دھوکہ، اللہ کے نام پہ دھوکہ. لوگوں کے جذبات ابھار رہے ہیں اللہ کے نبی اور اللہ کے نام پہ. وہ پڑھ لو کر لو. یہ یاد رکھو میرے دوستو، جس نے اللہ رسول کے نام پہ دھوکہ دیا، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اللہ رسول کے نام پہ دھوکہ دیا، یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا، اوے ایسے بد نصیبوں، ان بد نصیبوں سے جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا. سب تیل ڈالتے ہیں نا آگ میں، جب تیل ڈالتے ہیں دہکانے کے لیے، یہ بنیں گے تیل، وہ آگ کو دہکانے کا ذریعہ وہ لوگ بنیں گے جو اللہ رسول کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دے کے اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرتے ہیں. ہم پہلے اور تھوڑے گناہ ہیں ہمارے، اللہ رسول ہی رہے گا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. اور کر لو کوئی ظلم اور کرنا، اور یہ نہ کرو، اس سے پھنس جاؤ گے. شاید دوسرے قسم کا دھوکہ شاید اللہ کو کسی طرح اس کو نکال، یہ والا دھوکے والا نہیں بچے گا. آج لوگ دھوکہ دے رہے نہیں دے رہے؟ بتاؤ فراڈ کر رہے نہیں کر رہے؟ کس طرح بیچارے نادان لوگوں کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اور مروا رہے ہیں. نوجوان مروا رہے ہیں، ہٹ نہیں رہے. ایک دن آئے گا میرے دوستو، ان قریب حضور کا سامنا کرنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. سامنے جانا پڑے گا، یاد رکھنا. یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ سامنے جانا ہے، سامنے جانا ہے. وہ کر لو، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہاں کچھ نہیں ہے. خدا کی قسم زندگی پوری کرو، چلیے آگے بڑے مزے ہیں. چل وہاں کرنی ہے، یہاں چل نہیں ہے. مزے وہاں ہیں، یہاں نہیں ہے. کہاں مزہ ڈھونڈ رہے ہو؟ ہماری وہ بے وقوفانہ مثال ہے کہ ایک آدمی کا 500,000 کا نوٹ یہاں گر گیا، تو وہ جا کے باہر سکول کے باہر ڈھونڈ رہے ہیں. پاگلا اس جتنے ڈگ گیا اتنے جا کے لائے، یہاں کہاں جہاں ہے وہاں ڈھونڈ رہے ہو. ہم جن چیزوں میں مزہ کرنا چاہتے ہیں ان میں مزہ ہے ہی نہیں. مزے کی زندگی تو شروع ہوگی موت سے. ہمارا مستقبل موت سے شروع ہوگا بھائیوں. یہاں کوئی
کہ میں اپنے بچوں کا مستقبل بنا رہا ہوں. کیا کر رہے ہو؟ کیا کرنا تھا بچوں پہ؟ کیا محنت کرنی تھی تمہیں؟ ایک کام تمہارے یہاں ذمہ، ہر کسی کے ذمہ ایک کام ہے، بس وہ کام کرو، چلو آگے، اپنی ڈیوٹی پوری کرو، آگے چلو. آگے رکھے مزے، جہاں نہ کبھی بڑھاپا آئے گا، نہ کبھی بیماری آئے گی، نہ کبھی ٹینشن، نہ کبھی پریشانی، نہ کبھی کوئی روٹی کی کمی، نہ کوئی چیز کی کمی. وہ ہے جگہ، یہ تھوڑی جگہ ہے، یہ تو ہے ہی نہیں. یہاں تو جو آدمی چاہتا ہے وہ ہوتا ہی نہیں. کوئی آدمی بیمار ہونا چاہتا ہے، ہو جاتا ہے. کوئی مرنا نہیں چاہتا، مر جاتا ہے. ٹینشن نہیں چاہتا. آج ایک آدمی گیا نا ڈاکٹر کے پاس، میں نے کہا جی میرا دل میں کچھ، میں نے کہا جی ہاں. اس کے اینجیوگرافی کر کے اس نے کہا کہ آپ کی کچھ نالیاں بند تو نہیں ہے لیکن تھوڑا پرابلم ہے، آپ ٹینشن نہ لیا کریں. آپ ٹینشن، کیونکہ دل کا اٹیک ہوتا ہے ٹینشن سے، یاد رکھنا. یہ جو نا یہ کیونکہ دنیا فراڈ سے بن رہی ساری. یہ دوائیاں بنا دی ہیں، دوائیاں بک رہی، فارماسیوٹیکل والے اربوں آپتی بن گئے دوائیاں کھلا کے لوگوں. کہیں ٹینشن، انہوں نے کہا بھائی ٹینشن لیتا کون ہے؟ ٹینشن کون لیتا ہے؟ ٹینشن تو آ جاتی ہے، میں کہاں ٹینشن لینا چاہتا ہوں. لوگوں کو لائف سٹائل نہیں سکھا رہا کوئی. میں نے ایک جگہ میں نے اسپتال میں بات کی، وہاں جا کے کہیں بات ہوئی، میں نے یار کہ ہسپتال کہہ رہے ہو کہ بڑا نیکی کا کام ہے اسپتال بنانا، بڑا نیکی کا کام ہے. چلو ہے بھی نیکی، چلو نیکی کا کام ہے بھی، مگر پہلے یہ بتاؤ یہ لوگ بیمار کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ بیمار کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں ان کو ایجوکیٹ کرتے کہ بھائی بیمار نہیں ہونا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں میں کیسے بیمار نہیں ہونا؟ اپنی زندگی ٹھیک کرو، اپنی زندگی تو ٹھیک کرو. جس وقت کھانے کو کہا گیا کھاؤ، جو کھانے کو کہا گیا وہ کھاؤ، جتنا کھانے کو کہا گیا کھاؤ، کبھی بیمار نہیں ہوگا. دنیا میں لوگ کھا کے تو بیمار ہو رہے ہیں. کبھی سنا کہ بغیر کھائے بیمار ہو گئے؟ یہ جو بڑے بڑے پیٹ بنے ہوئے ہیں کس بات کے ہیں؟ وہ کیا بہانے بنا رہے ہوتے ہیں کہ سن پہ ہوا بھی لگ جاتی، جو کھانے ہیں بس کھاندے کھوندے سے کچھ نہیں، ہوا لگ جاتی، پتہ نہیں کی چکر. پانی پینے میں پیٹ بڑا ہو جاتا ہے. یہ دھوکہ دے رہے ہیں. وہ کھانے سے ہی پیٹ بڑا ہوتا ہے بھائی جان، ہوا سے نہیں ہوتا. زندگی نہیں سکھا رہا کوئی یہ. اور یقین کرو میں اتنی محنت کر رہا ہوں اس پہ، اتنی محنت کر رہا ہوں، اتنی بات کرتا ہوں، صاحب اقتداروں سے بھی بات کرتا ہوں، حکمرانوں سے کہ یار کوئی زندگیاں ٹھیک کر، وہ سنتا ہی نہیں بات. یہ بات سنتے نہیں کہ زندگی بھی ٹھیک کرنی ہے ان کی. یہ کسی کے اس میں نہیں ہے، ایجنڈے میں نہیں ہے کہ زندگی لوگوں کی زندگی کیسے ٹھیک کرنی ہے. زندگیاں ٹھیک کرنا ذمہ داری ہے، یہ سارا مسئلہ ہے. یہ زندگی گزارنے کی جگہ ہے. یہاں محنت کی جگہ ہے. یہ محنت کرنی ہے یہاں، اپنے اوپر بھی، اپنی فیملی پہ بھی، اور لوگوں پہ بھی. یہ مشقت کی جگہ ہے. ہم چل کرنا چاہتے ہیں، پٹھے کام کر رہے ہو. چل کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں، کیسے کرو گے چل؟ بتاؤ. بے بسی کی زندگی ہے. جب ہے ہی میں بے بس تو پھر جو کہا گیا مان جاؤ. جو مان گیا وہ بادشاہ بن گیا. بس ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک، بس چلو چلو آگے چلو. اور یہ ایک چٹکی بجنی ہے باخدا. میں کیا کہہ رہا ہوں، جو جن لوگوں کو مرتا دیکھتا ہوں میں، جن نیک لوگوں کو بھی مرتا دیکھتا ہوں، بیچارے گناہ گاروں کو بھی دو دیکھتے مرتا ہوں. اللہ مغفرت کرے سب کی، اللہ معافی دے. اللہ تیفی بٹ صاحب کو بھی معاف کرے اپنے فضل سے. سب کو کوئی عذاب کے قابل نہیں ہے. بس غلطیاں اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اللہ معاف ہی کر دے سب کو. ہم تو سارے سب کو ہی معاف کر دے. جتنے دنیا میں کافر ہیں اللہ سب کو ہدایت دے دے. جتنے بھی اللہ کے نافرمان ہیں اللہ کی زندگیاں بدل دے. وہ اللہ ہے، وہ بادشاہ ہے. اللہ کو کیا پرابلم ہے کہ اللہ کی جنت چھوٹی ہے، یا اللہ کو پرابلم ہے اللہ کے پاس خزانے میں کمی ہے؟ اللہ کو کیا ہے؟ سارے آدمی کامیاب ہو جائے، اللہ کو کوئی پرابلم نہیں. اس لیے میں بھی دعا مانگتا ہوں، آپ بھی اس کی دعا مانگیں. اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ساری دنیا کے انسانوں کو بھی معاف کر دے، اور ہمیں بھی ہدایت دے دے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا